تذکرہ پاک ایک ایسی ہستی کا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں اگر عقیدت کے نذرانے یقیناً ناظرین قبول ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آج سب سے پہلے تو میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، زمین والوں کو اور عرش والوں کو اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، اسکالرز کی جانب سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی آج پیدائش ہے، تو آپ کی ولادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب، آج چونکہ تذکرہ پاک ہے اس ہستی کا جو آل رسول ہے، جگر گوشہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جو جانشین علم ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، نبوت کے نوری گلشن کے نورانی و مہکتے پھول، بچپن ہی سے امامت و بزرگی کی کرسی پر مسند نشین، دین پروری اور علم و دانش کے آسمان، شجر طیبہ کے ثمر، کرم میں، سخاوت میں اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخشش اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے کرام میں غوطہ زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، اسماء اور ان کے مراتب کے بارے میں ادب کرنے والے، تمام موجودات کی کھلی ہوئی فہرست، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام فرمانے والے، قناعت کرنے والے، مصائب و آلام میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، بچپن ہی میں والد گرامی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا منصب سنبھالنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں 9 امام ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام امام محمد تقی، امام جواد یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والے، عطا فرمانے والے اور امام المتقین کے القابات سے مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک دشمنان اہل بیت کا جو ناظرین ایک تانا تھا کہ جی سلسلہ اہل بیت معاذ اللہ منقطع ہو چکا ہے، تو بنیادی طور پر آپ کی ولادت باسعادت جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک جواب تھا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی کے زمانے میں ناظرین مصائب اور پریشانی کا انتہائی سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے اس کا مقابلہ بہت ڈٹ کر کیا۔ آپ علیہ السلام کو اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم ملا۔ مقام کا عالم کیا تھا؟ اب ذرا توجہ رہے ناظرین، یہ جو نفوس قدسیہ ان کی بات ہی کچھ اور ہے صاحب، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے۔ مقام کا عالم یہ ہے کہ 8 برس کی عمر ہے، صرف 8 برس کی عمر ہے ناظرین۔ جب آپ مناظرے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، جو بظاہر ایک عجیب اور انتہائی غیر متوازی قسم کا مناظرہ تھا، جسے دیکھنے کے لیے ہر طرف سے خلائق کا ہجوم نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اراکین حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص کی گئی تھی ناظرین۔ یعنی سوچئے کہ وہ کتنا بڑا مناظرہ ہوگا کہ ایک طرف 8 برس کا بچہ ہے اور دوسری طرف ایک آزمودہ اور شہرہ آفاق قاضی القضا ہے، مگر قربان جائیں اس نوری پیکر بچے پر ناظرین جو علم نبوی کے کسٹوڈین ہیں، ان کے وارث ہیں، کہ بغداد کے آسمان نے یہ منظر نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گا، کہ یحییٰ بن اقسم صرف لاجواب نہیں ہوا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء کے جو علمی تفاخر تھا ناظرین، وہ علمی تفاخر انگشت بدندہ رہ گیا اور فضا گونج اٹھی کہ یہی ہیں شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث، اصل کسٹوڈین۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں ناظرین انسانیت کی اس بلندی پر تھے کہ جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ ہر ایک سے آپ جھک کر ملا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں آپ نے پیش نظر رکھا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لیا کرتے تھے، دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے آپ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک کیے رکھا کرتے تھے، اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشمے جو ہیں وہ مکمل طور پر جاری کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کے ناظرین ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ اقتدار کے جو متوالے تھے اور کرسی کے جو رکھوالے تھے، بنو امیہ بنو عباس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے جو آپ کو زیر کر لیا، یعنی یہ چونکہ سلسلہ رہا ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو ہمیشہ زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی طریقہ آپ کے ساتھ رکھا، لیکن آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور ایسا راستہ اختیار کیا ناظرین کہ آپ کو جس وقت
ظاہر ہے یہ مامون کے لیے شرف تھا کہ آپ کے ساتھ نسبت جوڑی، اور جب آپ کو شاہی محلات، پروٹوکول، آپ کو دربان، یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں تو آپ نے اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو کسی طور سے خاطر خواہ اہمیت نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک ڈیوڑی جو مدینے کی پرنور ڈیوڑی ہے ناظرین، اس کو ترجیح دی اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنایا، وہیں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے محلات کی جانب جو ہے رخ کرنے کی کوشش نہیں کی، آسائشوں کو ایک طرف رکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی تعلیم ہے بنیادی طور پہ، اسی کو آپ آگے لے کے چلے اور اسی فیضان کو آپ نے عام کیا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم بس ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت